الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تبارك وتعالى في مقام آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذ اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو كما قال عليه الصلاة والسلام جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ کو دیکھا آئینے میں پرتاب نہ دیکھا سینے میں منہ کو دیکھا آئینے میں پرتاب نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے
جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ ہم ضمیر کو داغدار نہیں کرتے، ہم ضمیر کو داغدار نہیں کرتے، ہم مسلمان ہیں لاشوں سے کھلواڑ نہیں کرتے۔ ارے ہم اپنوں ہی نہیں غیروں کی بھی بیٹیوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ارے ہم اپنوں ہی نہیں غیروں کی بھی بیٹیوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم شد آشارام جیسے چمتکار نہیں کرتے۔ ہو کے پاپردہ تجھے گھر سے نکلنا ہوگا، ہو کے پاپردہ تجھے گھر سے نکلنا ہوگا، بے حیائی کے چلن کو تجھے بدلنا ہوگا۔ ہو کے پاپردہ تجھے گھر سے نکلنا ہوگا، بے حیائی کے چلن کو تمہیں بدلنا ہوگا۔ میری بہنوں اگر تم محفوظ رہنا چاہتی ہو، میری بہنوں اگر تم محفوظ رہنا چاہتی ہو تو محمد کے قانون پہ تمہیں چلنا ہوگا۔ اسٹیج پہ تشریف فرما مستند معزز اکابر علماء کرام، دور و نزدیک سے آئے ہوئے معزز مہمانان اعظام، پردہ میں بیٹھی ہوئی خواتین اسلام، ہم سبھوں کے لیے جو کچھ باتیں آنی تھی آ چکی ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو خاص طور پہ جو ہماری ماں بہنیں غالباً کچھ کی تعداد میں ہماری دائیں جانب ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ میرے سامنے دائیں جانب ہوں، ان کے سلسلے میں کچھ اہم اور موٹی موٹی بات عرض کروں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے، پوچھا جائے آپ کہاں سے آئے، آپ کہاں تھے، کہاں سے آئے، کس لیے آئے اور کہاں جانا ہے؟ یہ سوال بہت آسان ہے، اس کا جواب بھی آسان ہے، لیکن ہمارا سوال کچھ اور ہے اور آپ کا جواب کچھ اور ہے۔ اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں آپ کہاں تھے، کہاں سے آئے، کہاں آئے، کس لیے آئے، ہم میں سے ہر آدمی یہ کہے گا کہ میں اپنے گھر میں تھا، جلسہ گاہ میں آئے، جلسہ سننے کے لیے آیا اور پھر یہاں سے گھر چلے جائے گا۔ لیکن سوال کرنے کا غرض اور مقصد یہ نہیں ہے اور نہ اس کا جواب یہ صحیح ہے، بلکہ سوال کا غرض اور مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ہم کہاں تھے، ہم سب کے سب جنت میں تھے۔ کہاں تھے؟ جنت میں، جنت میں تھے، اس لیے ہم سب کے چلتے امجد دنیا کا کائنات کا سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا شخص، سب سے پہلا ویکتی وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وہ جنت میں تھے اور کہاں آئے؟ دنیا میں آئے۔ کس لیے آئے؟ اللہ کے احکام پیغام کو بتانے کے لیے، اور پھر لوٹ کے کہاں جانا ہے؟ جنت ہی میں جانا ہے، جانا ہے نا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اگر تاریخ عالم کا مطالعہ کیا جائے، اس کو بغور پڑھا جائے، سمجھا جائے، دھیان سے دیکھا جائے تو صاف طور پہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صرف نازک کے حقوق کے معاملے میں، عورت اور خواتین کے حق و حقوق کے معاملے میں ہر دور اور ہر زمانے میں افراط و تفریط، نرمی اور گرمی، زیادہ آسانی یا زیادہ سختی برتی گئی تھی۔ لیکن جب اسلام آیا، قرآن آیا، نبی آئے، اس وقت ہمارا یہ مذہب، ہمارا یہ دین، ہماری یہ شریعت عورتوں کے وہ حقوق بیان کیے جس میں نہ زیادہ افراط ہے، نہ تفریط ہے، نہ زیادہ سختی ہے، نہ زیادہ گرمی ہے، نہ زیادہ شدت ہے اور نہ زیادہ آسانی ہے، بلکہ بالکل ہمارا مذہب معتدل، درمیانہ اور مایانہ روی ہے۔
جسے جان کر اور جس کو معلوم ہو جانے کے بعد ہر کوئی انسان عش عش کر اٹھتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دھرتی پہ نہیں آئے تھے، آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، اس وقت عورتوں کا کیا حال تھا، عورتوں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا، بلاد عرب کے اندر، سرزمین مکہ کے اندر اور شہر حرم کے اندر، جس گھر کے اندر بھی عورت جنم لے لیتی، کسی بچی کا جنم ہو جاتا، عورتوں کے حقوق اتنے زیادہ چھینے جا چکے تھے، عورتوں کے حقوق اتنے پامال کیے جا چکے تھے، اگر کسی گھر کے اندر کوئی لڑکی جنم لے لیتی، کسی بیٹی کی پیدائش ہو جاتی، تو گھر والا یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں بیٹی کی شادی کرا کے میں داماد، سسر اور داماد کا رشتہ قائم کروں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہر کوئی اس زمانے کے اندر چیک اپ کراتا نہیں، بلکہ آنے کے بعد فوراً اسے زندہ تردور کر دیا کرتا تھا، گڈھا کھودا جاتا، اس کے اندر بچے کو دفن کیا جاتا اور زندگی کے اندر ہی وہ موت کے کنویں میں چلی جاتی۔ عورتوں کے حق بالکل ختم ہو چکے تھے، اس کے حقوق بالکل پامال کیے جا چکے تھے، عورتوں کو پونکا دھول اور جوتی سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی عورت یا اس کا شوہر انتقال ہو جاتا تو بیوی کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ زندہ رہ سکے، وہ اپنی زندگی کے لمحے اور وقت کو گزار سکے، نہیں بلکہ اپنے شوہر کے ساتھ اس عورت بیوی کو بھی ستی کر دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا۔ لیکن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوید مسرت ہوئی، آپ علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے، تو تمام دنیا والوں کو یہ کہا، اے لوگوں سنو، اگر عورت تمہاری بہن ہے، وہ تمہاری عزت و ناموس ہے، اگر عورت تمہاری بیٹی ہے، وہ تمہاری احترام اور عزت ہے، اگر عورت تمہاری بیوی ہے، وہ تمہاری زندگی کا اچھا ساتھی اور اچھا دوست ہے، اگر عورت تمہاری ماں ہے، اس کے قدموں میں تیرے لیے جنت ہے۔ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پاس دو بیٹی ہو اور پھر اس کا باپ، اس کا گھر والا اس بیٹی کو تعلیم کی زیور سے آراستہ اور پیراستہ اور سجا دے، حلال و حرام کی پہچان کروا دے، دین کی اہم اور موٹی موٹی باتیں بتا دے، اور پھر جب ہوشیار ہو جائے، بالغ ہو جائے، اب جو فرض باپ کے ذمہ بنتا ہے، جو فرض اور جو چیز باپ کے سر پہ عائد ہوتی ہے کہ بالغ ہو جانے کے بعد اس کا رشتہ تلاش کر کے، اس کا جوڑا تلاش کر کے شادی کرا دے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا شخص کل قیامت کے دن جنت کے اندر اتنا قریب ہوگا، اتنا نزدیک ہوگا مجھ سے کہ جتنی یہ میری دو انگلی آپس میں ملی سٹی سجی ہوئی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، گویا کی بیٹی کی پیدائش میں آقا علیہ السلام نے جنت میں اپنی معیت اور رفاقت کی گارنٹی دی، ضمانت۔ یاد رکھنا چاہیے، اگر کسی گھر کے اندر بیٹا پیدا ہو جائے تو کیا بیٹے کے اوپر بھی یہ بشارت ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، یہ بیٹا اللہ کی نعمت ہے، دولت اللہ کی نعمت ہے، صحت اللہ کی نعمت ہے، اور فرصت اللہ کی نعمت ہے۔ جتنی بھی چیز ہمارے ذہن کے سامنے اور نقشے کے اندر موجود ہے، سب اللہ کی نعمت ہے، لیکن بیٹی ایک ایسی دولت ہے کہ نعمت نہیں بلکہ وہ نعمت کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اے لوگوں، تم سے صحت کے بارے میں بھی، تندرستی کے بارے میں، دولت کے بارے میں، اور فرصت کے اوقات کے بارے میں، جوانی کے بارے
مال کی کمائی اور خرچ کے بارے میں جو کچھ تم جانتے تھے اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، لیکن یاد رکھنا بیٹی کے بارے میں کسی سے سوال نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، برکت۔ قرآن یہ کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ ماں اور بہنوں دھیان سے آپ سنیں، آپ ہی کے لیے خاص طور پہ میری ابھی گفتگو ہوگی۔ قرآن یہ کہتا ہے جو آدمی ایمان لے آیا، ایمان لانے کے بعد نیک کام کر لیا، خواہ وہ نیک کام نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، دوسروں کی مدد ہو، دوسروں کے کام میں کام آنے والا ہو اور دیگر گناہوں سے بچنے والا ہو۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے، خواہ وہ نیک کام کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مؤمن، اس کا ایمان ایک اللہ پہ ہو، اس کا ایمان اللہ کے فرشتوں پہ ہو، اس کا یقین اللہ کی کتابوں پہ ہو، اس کا یقین اللہ کے رسولوں پہ ہو، اس کا یقین مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پہ ہو، اس کا یقین مقدر میں پیشانی میں خیر یا شر، بھلائی یا جو ہے نا برائی، تنگی یا خوشحالی لکھی ہوئی ہو، سب کے اوپر ایمان اور اعتقاد اور بھروسہ اور مستحکم یقین ہوگا۔ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کی زندگی کو گلزار، شاداب، خوشگوار اور آباد اور زندہ باد کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جس طریقے سے کوئی مرد اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے بعد اللہ کا ولی، وقفہ جنید بغدادی، وقفہ معین الدین چشتی، وقفہ حسین احمد مدنی بن سکتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اگر کوئی عورت، کوئی لڑکی اللہ کے احکام کو اور نبی کی سنت کو اور اللہ پاک نے جو پیغام اور جو حکم دیا ہے اس کو پورا کر لے، اس کو ادا کر لے، وہ بھی وقفہ رابعہ بصریہ اور وہ بھی وقفہ عائشہ اور وہ بھی وقفہ فاطمہ اور زینب بن سکتی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج اسلام مخالف طرف سے یہ پیغام، یہ پروپیگنڈا اڑایا جا رہا ہے۔ اسلام کیسا مذہب ہے، اسلام کیسا دین ہے کہ عورتوں کو پردے میں قید کر دیا۔ خبردار، اگر تم باہر نکلو گے تو پردہ لگا کے نکلو۔ یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسا اسلام ہے، اس کو قید اور مقید کر دیا۔ آزاد ہمارے یہاں، ہمارے آفسوں میں اور ہمارے بازاروں میں، ہمارے محلوں میں، یعنی ان کے وہاں تو ہر ایک کو آزادی ہے، لیکن اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے، دین اور قرآن کے ماننے والا ہی کا ایک ایسا مذہب ہے کہ عورتوں پہ پابندی لگائی کہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہو، آفس میں کام نہیں کر سکتی، نوکری نہیں کر سکتی، بے پردہ نہیں رہ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے ایسا کرنے کے بعد عورت کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے۔ میرے ماں بہنوں، یاد رکھنا، کچھ عورتیں ایسی ہیں، کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جو اپنے آپ کو زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں، وہ بھی یہ باور کر لیتی ہے، یقین کر لیتی ہے شاید کہ ہمارے مذہب نے اور ہمارے اللہ نے، ہمارے دین نے ہم کو سچ مچ میں ہمیں جو اپنا حق تھا وہ حق ادا نہیں کیا، حق نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، عورت کو اگر شریعت یہ کہتی ہے پردہ لگاؤ، نقاب پہن کے باہر نکلو، تو بھائیوں اس میں صرف عورت کا ہی فائدہ نہیں ہے۔ باں پردہ ہو کے لڑکی اپنے گھر سے باہر نکلے، بازار یا کہیں اور اپنے محرم اور اپنے قریبی رشتہ دار کے ساتھ، اس سے اس کا صرف لڑکی کا فائدہ نہیں بلکہ دوسرے لڑکے کا اور دوسرے مرد کا بھی فائدہ ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ جب ہم پڑھانا ہوں گے، ہمارا لباس ٹائٹ اور چست ہوگا، ہمارا لباس باہر سے لوگوں کو دکھائی دے رہا ہوگا اور ہمارے جسم کے اندرونی بناوٹ اور سجاوٹ دوسروں کو معلوم
मालूम हो रही होगी तो यकीन जाना फसाद बर्पा होगा, दुनिया और जमीन पे कोहराम मचेगा और बुराई ऐसा पनप जाएगा कि फिर उससे इंसान कभी भी छुटकारा हासिल नहीं करेगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, पर्दा में बैठी हुई माँ और बहनों, अब जो शरीयत ये कहती है मर्द का कुछ और काम है, औरत का भी कुछ और काम है। मर्द के ऊपर जो जिम्मेदारी शरीयत की है वो घर से बाहर की जिम्मेदारी है, औरत को जो जिम्मेदारी दी है वो घर के अंदर की जिम्मेदारी है। और दोनों की बनावट का अंदाज रब का अलग अलग है। मर्द को ताकतवर और पहलवान चुस्त दुरुस्त बनाया, औरत को मर्द के मुकाबले में नाजुक कमजोर और बरअंजाम बनाया। अब तकाज़ा ये है अकल का कि जो मजबूत ज्यादा हो उसके ऊपर जिम्मेदारी भी उतनी हो। इसलिए कि शरीयत को मालूम थी, नबी को मालूम था, अल्लाह को मालूम था कि अपनी बीवी बाल बच्चे के खातिर या अपने जो है अहलो अयाल के खातिर, अपने माँ बाप के खातिर या अपने घर से बाहर निकलेगा, हवाएं लगेंगी, वक्त का और धूप का थपेड़ा लगेगा, गर्मी और सर्दी के थपेड़े इनके ऊपर पड़ेंगे। इसलिए अल्लाह पाक ने उसे मजबूत और मुस्तहकम बनाया। और दूसरी चीज ये, जिनकी शादी हो चुकी है वो अपनी बीवी के पास जाकर के एक चीज पे गौर करें कि अल्लाह ने मर्द को नाक में बाल दिया और औरत को नाक में बाल नहीं, बिल्कुल खाली रहता है ना जी जी जी। क्यों? इसलिए कि जब मर्द बाहर निकलेगा और बाहर निकलने के बाद चूंकि बाहर की परेशानी की वजह से धूल भी उनके गहना नाक से टकराएगा और हवाएं भी गए और आलूदगी हवा भी उनके नाक से टकराएगी। तो अब जो अल्लाह पाक ने नाक के अंदर जो बाल दिया ताकि वो आलूदगी और वो जरासीम नाक के बाल के अंदर फंसे और उसका ताजा हवा छन छन के अंदर जाए। और औरत को चूंकि नाक के अंदर बाल नहीं रहता, इसलिए शरीयत ये कहती है, कुरान ये कहता है, ऐ मेरी माँ और बहनों, ऐ अल्लाह की बंदियों, जब तुम घर से निकलो तो नाक पे पर्दे डाल लो, अपने जिस्म पे पर्दे डाल लो, ताकि तुम्हारे जिस्म के ऊपर आने वाले गर्दो गुबार और आने वाले धूप में पलने वाले जरासीम वो तुम्हारे नाक के अंदर न जाए, बल्कि उसके जरासीम नाक के बाहर ही रह जाए। इससे तुम्हारा भी फायदा ये है कि लोगों की निगाह तुम्हारे ऊपर पड़ेगी नहीं, अगर पड़ेगी भी तो ये समझेगा ये किसी मुहज्जब और किसी मुनज़्ज़म और किसी मुक़द्दस खानदान और मुक़द्दस मजहब से इसका ताल्लुक। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, बरतानिया के करीब स्वीडन अमीर दुनिया के मुल्कों में से एक बहुत बड़ा मुल्क, यानी बेपर्दा क्या होता है और इसकी बीमारी और इसके असरात क्या होते हैं। पता को इतना बड़ा, इतना मालदार मुल्क है कि उस मुल्क के अंदर हमेशा नफा का बजट प्रधानमंत्री पेश करता है। उनके पास कितने पैसे हैं वो सोच में पड़ जाता है, यार इस पैसे को कहाँ लगाएं, कहाँ खर्च कराएं। हमारे मुल्क के अंदर हर साल तो खसारे और घाटे का बजट पेश होता है और सोचता है पैसा आएगा कहाँ से, और वो मुल्क वाला सोचता है पैसा इतना है कि खर्च कराए कहाँ पे। वहाँ का मामला इतना अहम है, अगर पूरे मुल्क वाले 6 महीने सब के सब हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं तो इतने पैसे हैं कि 6 महीने मुकम्मल मुसलसल खा पी पहन और रह सकते। अगर कोई बीमार पड़ जाए, बीमार पड़ जाने के बाद हुकूमत की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि बीमारी से लेकर के सेहतयाबी तक जितनी भी गहना रकम खर्च हो, जितने भी पैसे इनकी सेहतयाबी तक लगे, सारी जिम्मेदारी हुकूमत के कंधों। और अगर किसी के पास मकान नहीं है तो सिर्फ एक लेटर लिखे हुकूमत के नाम, उसका मकान बन के तैयार।
اگر کسی کی نوکری نہیں ہے، ایک لیٹر حکومت کے نام لکھے کہ میں بے روزگار ہوں، اسے روزگار 20,000 روپے ماہانہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ جس ملک کے اندر نہ تو پہننے کی اور نہ کھانے کی نہ رہنے کی اور نہ بیماری کے بعد صحت یابی کے ہونے میں کوئی ٹینشن، تو پھر اس ملک کی ترقی اور زیادہ ہونی چاہیے۔ اور جنسی خواہشات کے اعتبار سے اس ملک کو سیکس فری کنٹری کہا جاتا ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے جس کے ساتھ چاہے اپنی خواہش کو پوری کر سکتا ہے، لیکن سب سے زیادہ طلاق اور سب سے زیادہ خوشخوشی کی نوبت اسی ملک برطانیہ کے قریب سویڈن کے اندر پیش آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے، لڑکا یہ سمجھتا ہے حسین سے حسینہ سے حسینہ مل جائے، لڑکی بھی یہ سمجھتی ہے مجھے لڑکا حسین سے حسین مل جائے۔ اس جہانے میں بجھنے والی پیاس کی بیماری میں مبتلا ہو کر کے خودکشی پہ خودکشی اور طلاق پہ طلاق وہاں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس لیے شریعت ہماری یہ کہتی ہے کہ کہیں بھی قرآن ہو یا حدیث ہو، عورتوں کے کندھوں پہ کمانے کی ذمہ داری ہماری شریعت نے کبھی نہیں دی۔ اگر بہن ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے، بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے، بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائی، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہ ان کے لیے کھانے کا اور ان کے لیے رہنے کا، ان کو پلانے پہنانے کا ساری ذمہ داری ان کے قریبی محرم رشتہ داروں کے قدموں کے اوپر ہے۔ اور عورت گھر کی ملکہ ہے، گھر کی رانی ہے۔ عورت کا صرف دو کام ہے، وہ اپنے گھر کے اندر اپنے بال بچوں کی نگرانی کرے اور اپنے شوہر کی مال کی اور عزت کی حفاظت۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام ہرگز عورتوں کے اوپر نہیں ہے۔ لیکن میں تو آگے چل کے بتاؤں گا کہ عورت کے ساتھ ہم کیا نہیں کرتے، کیا نہیں اس سے کرواتے۔ بہرحال ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے حبیب، ہم عورتوں مردوں کے مقابلے میں ثواب میں پیچھے رہ گئے۔ جناب محمد